چلیں آج بات کرتے ہیں زندگی گزارنے کے فن پر، یعنی اپنی زندگی کو اس طرح سے ترتیب دینا کہ اس زیادہ سے زیادہ خوشی اور اطمینان حاصل کیا جا سکے۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک ایسے فلسفی کا ہے جو عام طور پر اپنی مایوسی کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے خوشی کے موضوع پر ایک بہت ہی عملی کتاب لکھی۔ ہم بات کر رہے ہیں آرتھر شوپنہاور کی کتاب دی وزڈم آف لائف کی۔ جی، اور یہ انتخاب خود ایک دلچسپ تضاد ہے۔ شوپنہاور کا اپنا مرکزی فلسفہ تو اس خیال کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے کہ انسان خوش رہ سکتا ہے۔ اس کے نزدیک زندگی جو ہے وہ دکھ اور تکلیف کا ایک چکر ہے، لیکن اس کتاب کے لیے وہ اپنے اس گہرے فلسفے کو ایک طرف رکھ دیتا ہے اور ایک عام روزمرہ کے نقطہ نظر سے یہ کھوجنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر خوشگوار زندگی ممکن ہو تو اسے کیسے گزارا جائے۔ بالکل، اور یہی چیز اسے بہت دلچسپ بناتی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد شوپنہاور کے اس فریم ورک کو کھولنا اور سمجھنا ہے۔ وہ بات شروع کرتا ہے انسانی زندگی کی ایک بنیادی تقسیم سے۔ اس سے پہلے ارسطو نے بھی زندگی کی نعمتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ہے نا؟ وہ جو باہر سے آتی ہیں، وہ جو ہماری روح سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ جو ہمارے جسم سے متعلق ہیں۔ یہ بالکل شوپنہاور اسی 3 کی تعداد کو لیتا ہے، لیکن انہیں اپنے انداز میں بالکل نئی ترتیب دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ تو شوپنہاور کی 3 قسمیں بہت واضح ہیں۔ پہلی ہے ایک انسان کیا ہے، یعنی اس کی شخصیت اس کے وسیع ترین معنوں میں۔ اس میں اس کی صحت، طاقت، خوبصورتی، مزاج، اخلاقی کردار اور سب سے اہم اس کی ذہانت اور تعلیم شامل ہیں۔ یہ سب کچھ جو اس کی ذات کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری ہے ایک انسان کے پاس کیا ہے۔ یہ تو سیدھا سادہ ہے، یعنی ہر قسم کی جائیداد اور مال و اسباب۔ اور تیسری؟ اور تیسری قسم ہے دوسروں کی نظر میں ایک انسان کی حیثیت کیا ہے، یعنی سماج میں اس کا مقام، اس کی عزت، اس کا رتبہ اور اس کی شہرت۔ اور یہیں سے اصل بحث شروع ہوتی ہے۔ شوپنہاور کا جو بنیادی اور سب سے مضبوط دعویٰ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان تینوں میں سے پہلی قسم، یعنی ایک انسان کیا ہے، وہ باقی دونوں سے کہیں کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس کا ایک بہت طاقتور جملہ ہے کہ پیدائش یا رتبے کے تمام فوائد، یہاں تک کہ شاہی خاندان میں پیدا ہونا بھی، ایک حقیقی، ذہین اور صحت مند انسان کے مقابلے میں سٹیج پر اداکاری کرنے والے بادشاہ جیسا ہے۔ اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ شوپنہاور کا ماننا ہے کہ ہماری خوشی یا غم کا اصل ذریعہ ہمارے اندر ہے۔ ہماری ذات، ہماری شخصیت ہی وہ لینز ہے جس سے ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ باہر کے حالات اور واقعات ہم پر براہ راست اثر نہیں ڈالتے، بلکہ باوستہ طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک ہی واقعہ دو مختلف لوگوں کے لیے بالکل مختلف معنی رکھتا ہے۔ ہر شخص حقیقت میں اپنی ہی بنائی ہوئی دنیا میں جیتا ہے، اور اس دنیا کا خالق اس کا اپنا شعور ہے رہا ہوتا ہے، اور دوسرا زندگی کے بہترین لمحے گزار رہا ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پہلی قسم، یعنی ہم کیا ہیں، اس میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ شوپنہاور کے نزدیک اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے قیمتی چیز اچھی صحت ہے۔ اس کا مشہور قول ہے کہ ایک صحت مند بھکاری ایک بیمار بادشاہ سے زیادہ خوش ہے، کیونکہ صحت کے بغیر کوئی بھی بیرونی نعمت بے معنی ہو جاتی ہے۔ دولت، شہرت، طاقت، سب کچھ بیکار ہے اگر آپ تکلیف میں ہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے، لیکن کیا یہ آج کی دنیا میں بھی اتنا ہی سچ ہے؟ میرا مطلب ہے، آج کل کی طبی سہولیات اور غربت کے شدید دباؤ کے ساتھ کیا ہم واقعی یہ کہہ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایک گہری حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یقیناً جدید طب نے بہت کچھ بدل دیا ہے، لیکن بنیادی نقطہ وہی ہے۔ صحت صرف جسمانی بیماری کی عدم موجودگی کا نام نہیں ہے۔ صحت کا پھول اس کے نزدیک خوش مزاجی ہے، ایک ہنس مکھ اور پازیٹیو مزاج۔ اچھا۔ وہ خوش مزاجی کو خوشی کا نقد سکہ کہتا ہے۔ باقی سب چیزیں جیسے دولت یا شہرت بینک کے چیک کی طرح ہیں جنہیں آپ کو کیش کروانا پڑتا ہے، لیکن خوش مزاجی آپ کو فوری اور براہ راست خوشی دیتی ہے۔ اور یہ مزاج صرف صحت پر منحصر نہیں، کچھ حد تک یہ پیدائشی بھی ہوتا ہے۔ وہ ارسطو کا حوالہ دیتا ہے کہ تاریخ میں جتنے بھی عظیم فلاسفرز، سیاستدان، شاعر یا فنکار گزرے ہیں، ان میں سے اکثر
اداس یا گہرے سوچ و وچار والے مزاج کے مالک تھے۔ تو شاید عظیم ذہانت اور ہلکی پھلکی خوش مزاجی ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ بالکل، اور یہیں سے وہ انسانی خوشی کے دو سب سے بڑے دشمنوں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ ایک طرف درد اور دوسری طرف بوریت۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری زندگیاں ان دو انتہاؤں کے درمیان ایک پینڈولم کی طرح جھولتی رہتی ہیں۔ سماج کے نچلے طبقے اور غریب لوگ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے ہیں، یعنی وہ درد سے لڑتے ہیں، جبکہ امیر اور فارغ البال طبقے کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے وہ بوریت کے خلاف ایک ناختم ہونے والی جنگ لڑتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سخت تقسیم ہے۔ کیا واقعی زندگی اتنی ہی سیاہ و سفید ہے؟ کیا امیروں کو درد نہیں ہوتا اور غریب کبھی بور نہیں ہوتے؟ یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی بنیادی جدوجہد بن جاتی ہے؟ جی، وہ بنیادی جدوجہد کی ہی بات کر رہا ہے، اور اس کے مطابق یہاں ذہانت کا کردار کلیدی ہو جاتا ہے۔ ایک عام کن ذہن شخص جو ہے وہ جسمانی یا ذہنی درد کے لیے کم حساس ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک خالی پن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت جلد بوریت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے ہر وقت باہر سے تفریح اور مصروفیات کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل۔ اس کے برعکس ایک غیر معمولی ذہین شخص درد اور تکلیف کے لیے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے دکھ کو زیادہ شدت سے محسوس کرتا ہے، لیکن اس کی اندرونی دولت، اس کے خیالات اور تصورات اسے بوریت سے بچاتے ہیں۔ اسی لیے شاید بہت سے ذہین لوگ تنہائی پسند کرتے ہیں۔ انہیں محفلوں اور لوگوں کے ہجوم کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ان کے اپنے خیالات ہی ان کے لیے بہترین دوست ہوتے ہیں۔ ان کا اندرون اتنا امیر ہوتا ہے کہ انہیں باہر سے کچھ نہیں چاہیے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ ایک ذہین شخص تنہائی میں دو عظیم برائیوں، درد اور بوریت دونوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ تو ہوئی اندر کی بات، ہماری شخصیت اور ذہانت کی، لیکن ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں باہر کی چیزیں، خاص طور پر پیسہ اور جائیداد، بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ شوپن ہاور اس دوسری قسم، یعنی ایک انسان کے پاس کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نہیں، وہ اسے نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ بہت عملی انسان ہے۔ وہ یہاں ایک اور یونانی فلسفر ایپیکورس کا حوالہ دیتا ہے، جس نے انسانی ضروریات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اچھا؟ پہلی، فطری اور ضروری، جیسے کھانا، کپڑا اور گھر۔ انہیں پورا کرنا نسبتاً آسان ہے۔ دوسری؟ فطری لیکن غیر ضروری، جیسے جنسی تسکین کی کچھ شکلیں۔ اور تیسری؟ نا فطری، نہ ضروری، جیسے عیش و عشرت، شان و شوکت، دکھاوا۔ یہ وہ خواہشات ہیں جن کی کوئی حد نہیں اور انہیں پورا کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ تیسری قسم کی ضروریات تو آج کے سوشل میڈیا کے دور کا پورا کھیل ہے نا؟ جہاں خواہشات کی کوئی انتہائی نہیں۔ شوپن ہاور کا دولت کے بارے میں ایک مشاہدہ بہت مشہور ہے کہ یہ سمندر کے پانی کی طرح ہیں، جتنا زیادہ پیتے ہیں پیاس اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ جی، پر اس کا نقطہ یہ ہے کہ خوشی اس بات پر منحصر نہیں کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے، بلکہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہماری خواہشات اور جو ہمیں ملا ہے اس کے درمیان تناسب کیا ہے۔ ایک غریب آدمی اس لیے پریشان نہیں ہوتا کہ کسی امیر کے پاس کروڑوں ہیں، لیکن ایک امیر آدمی اپنی تمام دولت کے باوجود ایک چھوٹی سی خواہش پوری نہ ہونے پر غمگین ہو سکتا ہے۔ خوشی کا تعلق توقعات سے ہے۔ تو پھر لوگ پیسے سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ شوپن ہاور کہتا ہے کہ پیسہ بذات خود کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ تجریدی اطمینان ہے، یعنی یہ ایک خالی واؤچر کی طرح ہے جسے آپ کسی بھی چیز میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ کھانا صرف بھوک مٹاتا ہے، شراب صرف پیاس بجھاتی ہے، لیکن پیسہ تقریباً ہر خواہش پوری کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس کی کشش عالمگیر ہے، لیکن وہ ایک بہت اہم وارننگ بھی دیتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو اپنی کسی خاص صلاحیت سے پیسہ کماتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی کو سود سمجھنا چاہیے، سرمایہ نہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی کمائی سے ایک مستقل سرمایہ بنائیں جو انہیں سود دیتا رہے، کیونکہ ان کی صلاحیت ہمیشہ قائم نہیں رہے گی۔ جب ان کی تخلیقی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اگر ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوگا تو وہ غربت کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ تو آج کے گگ اکانومی کے لیے ایک بہت ہی قیمتی مشورہ ہے۔ وہ وراثت میں ملی دولت اور خود کمائی ہوئی دولت کے بارے میں بھی فرق کرتا ہے نا؟ جی، یہ ایک دلچسپ نفسیاتی مشاہدہ ہے۔ جو لوگ دولت میں پیدا ہوتے ہیں وہ پیسے کو ہوا اور پانی کی طرح زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اسے سنبھال کر اور احتیاط سے خرچ کرتے ہیں۔
جبکہ جو لوگ اچانک غریب سے امیر ہوتے ہیں وہ اسے ایک بونس یا اضافی چیز سمجھتے ہیں جسے اڑایا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ ختم بھی ہو گیا تو وہ پہلے کی طرح گزارا کر لیں گے، جو کہ ایک غلط فہمی ہے۔ تو اس کے نزدیک سب سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ اس کے مطابق سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ آپ اتنی دولت کے ساتھ پیدا ہوں کہ آپ کو روزی روٹی کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ اسے جبری مشقت سے آزادی کہتا ہے، جو زیادہ تر انسانوں کا مقدر ہے۔ یہ آزادی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے انمول ہے جن کے پاس اعلیٰ ذہنی صلاحیتیں ہیں، کیونکہ یہ انہیں اپنی زندگی اپنی ذہانت کے لیے جینے کا موقع دیتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اسے بیچ کر پیسہ کمائیں۔ اور جو شخص اس موقع کو ضائع کرتا ہے اسے وہ کیا کہتا ہے؟ جو شخص دولت میں پیدا ہو کر بھی اپنی زندگی بوریت دور کرنے کے لیے فضول کاموں اور عیاشی میں ضائع کر دیتا ہے، اسے شوپنہاور وقت کا چور اور ایک قابل نفرت شخص قرار دیتا ہے، کیونکہ اس نے اس سب سے قیمتی تحفے یعنی آزادی کو ضائع کر دیا۔ ہم نے شخصیت اور دولت کی بات تو کر لی، لیکن اس تیسری قسم کا کیا، یعنی دوسروں کی نظر میں ہماری حیثیت؟ شوپنہاور شہرت، عزت اور رتبے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آج کے دور میں جہاں لائکس اور فالوورز ایک کرنسی بن چکے ہیں، یہ موضوع تو بہت اہم لگتا ہے۔ بہت اہم، اور شوپنہاور اس پر بھی بہت واضح ہے۔ اس کے نزدیک یہ تیسری قسم یعنی دوسروں کی رائے سب سے کم اہم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی خوشی کو دوسروں کی رائے پر منحصر کرنا ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ یہ اپنی زندگی کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دینے کے مترادف ہے۔ لیکن کیا سماج میں عزت اور اچھی ساکھ کی کوئی اہمیت نہیں؟ وہ عزت اور شہرت میں فرق کرتا ہے۔ عزت اس کے نزدیک ایک اندرونی چیز ہے، یہ اس یقین سے آتی ہے کہ آپ ایک اچھے اور قابل انسان ہیں، جبکہ شہرت ایک بیرونی چیز ہے جو صرف دوسروں کی رائے پر منحصر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عزت کے لیے لڑنا جائز ہے، لیکن شہرت کے پیچھے بھاگنا بیکار ہے۔ دوسروں کی رائے کی غلامی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا آج کے انفلوئنسر کلچر پر ایک تنقید لگتی ہے۔ ہر کوئی دوسروں کی تصدیق اور تعریف کا بھوکا ہے۔ شوپنہاور اگر آج زندہ ہوتا تو شاید سوشل میڈیا کو انسانیت کی سب سے بڑی بیماری قرار دیتا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوتا کہ لوگ اپنی حقیقی زندگی کو بہتر بنانے کے بجائے اپنی آن لائن شبیاں کو بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے خوشی کا مرکز ہمیشہ فرد کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں۔ جو شخص اپنے اندر امیر ہے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کا خلاصہ کریں، شوپنہاور کا بنیادی پیغام بالکل واضح ہے۔ حقیقی خوشی اندر سے آتی ہے۔ یہ اس پر منحصر نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے یا دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، بلکہ اس پر کہ ہم خود کیا ہیں۔ ہماری صحت، ہمارا مزاج اور سب سے بڑھ کر ہماری ذہنی اور فکری دولت، یہی ہماری خوشی کے اصل تعین کرنے والے عوامل ہیں۔ بالکل، اور جس شخص کے پاس یہ اندرونی دولت ہے، وہ بیرونی دنیا سے بہت کم کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ نہ صرف مصیبتوں سے بہتر طور پر نمٹ سکتا ہے، بلکہ وہ بوریت کے عذاب سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ شوپنہاور اس کے لیے ایک بہت خوبصورت تشبیہ استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ایسی دنیا میں جو شخص اپنے اندر امیر ہے، وہ کرسمس کے موقع پر ایک روشن، گرم، خوشگوار کمرے کی طرح ہے، جبکہ باہر دسمبر کی رات کی ٹھنڈ اور برف باری جاری ہے۔ واہ، یہ بہت گہری تصویر کشی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ایک آخری خیال ہے جو ہمارے سننے والوں کے لیے غور کرنے کے قابل ہے۔ جی، شوپنہاور ذہانت کو ایک اعلیٰ اور بامعنی زندگی کی کنجی قرار دیتا ہے۔ یہ ہمیں بوریت سے بچاتی ہے اور ہمیں گہرے اطمینان کا ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ لیکن یہیں ایک بہت بڑا تضاد بھی پیدا ہوتا ہے، جس کا ذکر قدیم یونانی ڈرامہ نگار سوفوکلیز نے بھی کیا اور عہد نامہ قدیم کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اور وہ تضاد کیا ہے؟ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ عقل مندی خوشی کا سب سے بڑا حصہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بے فکری کی زندگی سب سے زیادہ خوشگوار ہے۔ اور بائبل میں بھی ہے کہ بہت زیادہ عقل مندی میں بہت زیادہ غم ہے، اور جو علم میں اضافہ کرتا ہے وہ دکھ میں اضافہ کرتا ہے۔
تو یہ سوال باقی رہ جاتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے، کیا واقعی زیادہ ذہانت اور دنیا کو گہرائی سے سمجھنے کی صلاحیت ہمیں زیادہ خوشی کی طرف لے جاتی ہے، یا یہ ہمیں دنیا کے درد، ناانصافی اور بے معنویت سے زیادہ شدت سے آگاہ کر کے ہمارے دکھ میں ہی اضافہ کرتی ہے؟ کیا جہالت واقعی ایک نعمت ہے؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو پچھلی نشستوں میں ہم نے انسانی خوشی کے 2 بڑے ستونوں پر بات کی تھی۔ کیا؟ ایک انسان اپنی ذات میں کیا ہے اور اس کے پاس کیا ہے۔ جی۔ آج ہم اس سفر کے کہہ لیں تیسرے اور شاید سب سے دلچسپ موڑ پر آ پہنچے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسروں کی نظروں میں کیا ہے۔ بالکل۔ اور یہ واقعی ایک دلچسپ موڑ ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کی ایک بہت گہری کمزوری کو بے نقاب کرتا ہے۔ اچھا۔ ہم دوسروں کی رائے کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو اس کا ہماری اصل خوشی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ صحیح۔ مصنف تو کہتی ہیں کہ تعریف انسان پر وہی اثر کرتی ہے جو بلی کو سہلانے سے ہوتا ہے۔ وہ خوشی سے خرخراہٹ کرنے لگتی ہے۔ جی بالکل، چاہے تعریف کھلی جھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ یہی تو اصل تضاد ہے۔ اگر دوسروں کی رائے اتنی ہی غیر اہم ہے تو پھر عزت، شہرت، ساخ، یہ تصورات ہماری زندگیوں کے فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہماری خوشی اور غم کا پیمانہ کیسے بن جاتے ہیں؟ جی، تو آج کی گفتگو کا مقصد اسی گتھی کو سلجھانا ہے۔ آئیے ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال تو یہی بنتا ہے کہ یہ دوسروں کی رائے پر انحصار، یہ ہماری خوشی کے لیے زہر کیسے بن جاتا ہے؟ آخر اس غلامی سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں، مصنف کا موقف اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ حقیقی خوشی کا خزانہ اس بات میں ہے کہ آپ اپنی ذات میں کیا ہیں۔ اچھا۔ نہ کہ اس میں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ کی صحت، آپ کا مزاج، آپ کا ذہنی سکون، یہ چیزیں دوسروں کی رائے سے 100 گنا زیادہ قیمتی ہیں۔ لیکن ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم ایک عجیب حماقت میں مبتلا ہیں۔ مطلب ہم اپنی پوری زندگی کا مقصد ہی دوسروں کی نظر میں اچھا بننا بنا لیتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال ہے جو اس بات کو مزید واضح کرے؟ ایک بہت ہی چونکا دینے والی مثال تھامس وکس نامی ایک شخص کی ہے۔ اسے پھانسی دی جا رہی تھی۔ جی۔ اور اس کی آخری فکر یہ نہیں تھی کہ پادری کیا کہہ رہا ہے یا اس کی روح کا کیا بنے گا۔ تو پھر کیا تھی؟ بلکہ یہ تھی کہ وہ تماشائیوں کے ہجوم کے سامنے خود کو بہادری سے کیسے پیش کرے۔ کیا بات ہے! یعنی موت سر پر کھڑی ہے اور فکر یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ تو انسانی نفسیات کا ایک بہت ہی عجیب پہلو ہے نا؟ بالکل، اور یہ کوئی انوکھی مثال نہیں۔ ہماری آدھی سے زیادہ پریشانیوں اور تفکرات کی جڑ یہی فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ صحیح۔ یہی سوچ ہماری ہر قسم کی شان و شوکت، دکھاوے اور تکبر کی بنیاد بنتی ہے۔ آپ نے تکبر کی بات کی۔ یہاں 2 الفاظ اکثر استعمال ہوتے ہیں، فخر یعنی پرائیڈ اور خود نمائی یعنی وینٹی۔ کیا ان میں کوئی فرق ہے؟ ان میں ایک بہت باریک لیکن بہت اہم فرق ہے۔ فخر یعنی پرائیڈ وہ اپنی خوبیوں اور برتری کا ایک اندرونی اور پختہ یقین ہے۔ یہ آپ کے اندر سے پیدا ہوتا ہے؟ جی، آپ کو اس کے لیے کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں، جبکہ خود نمائی یعنی وینٹی وہ دوسروں میں اپنی برتری کا یقین پیدا کرنے کی ایک بے چین خواہش ہے۔ اس امید پر کہ جب دوسرے تعریف کریں گے تو شاید آپ خود بھی اس پر یقین کرنے لگیں۔ یہ ایک طرح سے باہر سے تعریف کی بھیک مانگنا ہے۔ اچھا، تو ایک کا تعلق اپنی ذات پر یقین سے ہے اور دوسرے کا تعلق دوسروں سے منظوری حاصل کرنے سے؟ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف کہتی ہیں کہ فخر کا سب سے بڑا دشمن خود نمائی ہی ہے۔ اسی سے جڑا ایک اور تصور قومی فخر کا بھی ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ یہ فخر کی سب سے سستی قسم ہے۔ یہ بات تو کچھ لوگوں کو شاید ناگوار گزرے۔ جی، گزر سکتی ہے، لیکن دلیل یہ ہے کہ جو شخص قومی فخر کا سہارا لیتا ہے، اکثر اس کے پاس فخر کرنے کے لیے کوئی ذاتی خوبی نہیں ہوتی۔ اچھا۔ وہ اپنی انفرادی کمتری کو لاکھوں لوگوں کی قومیت کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح۔ مصنف کے مطابق جو شخص واقعی عظیم ذاتی خوبیوں کا مالک ہوگا، وہ اپنی قوم کی خامیوں کو زیادہ واضح طور پر دیکھے گا، بجائے اس کے کہ ان پر اندھا دھند فخر کرے۔ تو فخر اندر سے آتا ہے، خود نمائی باہر سے منظوری مانگتی ہے۔ یہ تو ہوئی اپنی ذات کی کہانی۔ لیکن ایک تصور ہے عزت، جو تقریباً پوری طرح دوسروں کے کنٹرول میں لگتا ہے۔
جی، عزت کا تصور فخر سے بالکل مختلف ہے۔ مصنف کہتی ہیں کہ عزت کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ باہر کی دنیا کی نظر میں ہماری کیا قدر ہے، اور دوسرا؟ اور دوسرا یہ کہ ہمارے اپنے خیال میں اس رائے کی کیا اہمیت ہے۔ اس کی بنیاد اس گہرے یقین پر ہے کہ انسان کا اخلاقی کردار آسانی سے نہیں بدلتا، یعنی ایک بار داغ لگ گیا تو وہ مٹتا نہیں ہے۔ اسی لیے عزت کھونا آسان ہے، کمانا مشکل۔ مصنف اس کی کچھ اقسام بھی بتاتا ہے، ٹھیک کہا میں نے؟ جی، وہ 3 اہم اقسام کی بات کرتی ہیں۔ پہلی ہے شہری عزت، سیوک آنر۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بنیادی عزت ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اصولوں اور دوسرے لوگوں کے حقوق کا احترام کریں۔ ٹھیک ہے۔ یہ عزت شہرت کی طرح نہیں ہے جسے جیتنا پڑتا ہے۔ یہ تو پہلے سے موجود ہوتی ہے، آپ کو بس اسے کھونا نہیں ہوتا۔ ایک بار یہ چلی جائے تو پھر واپس نہیں آتی۔ یہ تو دلچسپ ہے کہ عزت کو کھونا نہیں ہوتا۔ آج کل جسے ہم کینسل کلچر کہتے ہیں، کیا وہ اسی شہری عزت کے کھو جانے کی ایک جدید شکل ہے؟ یہ ایک بہت عمدہ نقطہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جب کوئی شخص معاشرتی اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے اور عوام کی نظر میں گر جاتا ہے تو وہ اپنی شہری عزت کھو دیتا ہے۔ اور دوسری قسم سرکاری عزت ہے، یعنی آفیشل آنر، کہ کوئی شخص اپنے عہدے کے فرائض ٹھیک سے نبھا رہا ہے۔ اور تیسری قسم جنسی عزت ہے، جو مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ ہے۔ یہ ایک سینسٹیو موضوع ہے، مصنف اس کی کیا وضاحت کرتی ہیں؟ مصنف کے مطابق خواتین کی عزت کا تعلق ایک لڑکی کے لیے پاکیزگی اور ایک بیوی کے لیے وفاداری سے جوڑا جاتا ہے۔ اچھا۔ وہ اس کی بنیاد خواتین کے اجتماعی مفاد میں بتاتی ہیں، جسے آپ ایک طرح کی ٹیم سپرٹ کہہ سکتی ہیں۔ مطلب ایک انکہا معاہدہ؟ بالکل، جس کے تحت شادی کے ادارے کو مضبوط بنا کر تمام خواتین کے مستقبل کو محفوظ بنایا جاتا ہے۔ اگر ایک عورت اس اصول کو توڑتی ہے تو وہ گویا پوری ٹیم کو دھوکہ دیتی ہے۔ اور مردوں کی عزت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ مردوں کی عزت اسی نظام سے جڑی ہے۔ مردوں کا اجتماعی مفاد اس بات میں ہے کہ شادی کا معاہدہ قائم رہے تاکہ انہیں اپنی بیوی پر خصوصی ملکیت کا یقین ہو۔ صحیح۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی بے وفائی کو برداشت کرتا ہے تو دوسرے مرد اسے بے عزت سمجھتے ہیں، کیونکہ اس نے اس معاہدے کو توڑا ہے جس پر سب کا تحفظ منحصر ہے۔ لیکن کیا یہ اصول ہر حال میں لاگو ہوتے ہیں؟ تاریخ میں لوکریشیا جیسی مثالیں ہیں جنہوں نے عزت کی خاطر جان دے دی۔ کیا یہ انتہا پسندی نہیں؟ بالکل، اور یہی مصنف کا نقطہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان اصولوں کی قدر مطلق نہیں، بلکہ ان کا مقصد معاشرے کی فلاح ہے۔ جب آپ ان اصولوں کو انتہا تک لے جاتے ہیں تو آپ مقصد کو بھول کر صرف ذرائع پر توجہ دینے لگتے ہیں۔ عزت کی ان اقسام کے بعد مصنف ایک بالکل مختلف قسم کی عزت کا تعارف کراتا ہے جسے نائٹلی آنر کہا جاتا ہے۔ نائٹلی آنر؟ جی۔ یہ قدیم یونانیوں اور رومیوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرون وسطیٰ کی ایک بہت ہی عجیب روایت ہے، جس کے اصول آج کے دور میں انتہائی غیر منطقی لگتے ہیں۔ جیسے کہ؟ اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ عزت اس پر منحصر نہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، بلکہ اس پر کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ تو بہت عجیب ہے، یعنی سوچ کی کوئی اہمیت نہیں، صرف الفاظ اہم ہیں۔ جی ہاں، جب تک کوئی آپ کے منہ پر کچھ برا نہ کہے آپ کی عزت محفوظ ہے۔ اور دوسرا اصول اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ وہ کیا؟ یہ عزت اس پر منحصر نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، بلکہ اس پر کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کسی کے بھی توہین آمیز الفاظ سے آپ کی عزت ختم ہو سکتی ہے۔ اور اسے بحال کرنے کا طریقہ؟ واحد طریقہ ڈوئل یعنی دو بدو لڑائی ہے۔ اور اس کا سب سے حیران کن اصول کیا ہے؟ سب سے حیران کن اصول یہ ہے کہ توہین وصول کرنا بے عزتی ہے، لیکن توہین کرنا وہ باعث عزت ہے۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ مطلب اگر کوئی مجھے برا بھلا کہے تو بے عزتی میری ہوئی، لیکن اگر میں کسی کو برا بھلا کہوں تو میری عزت بڑھ جائے گی؟ جی، یہ تو سیدھا سیدھا بدماشی کا لائسنس لگتا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ اس نظام میں بدتمیزی ہر دلیل پر غالب آ جاتی ہے، اور حتمی فیصلہ عقل کی عدالت میں نہیں بلکہ جسمانی طاقت یعنی حیوانیت کی عدالت میں ہوتا ہے۔ اس کا موازنہ اگر قدیم دور سے کریں تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ جیسے یونانی جنرل تھیمسٹوکلس نے کہا تھا، مارو مگر میری سنو۔ بالکل،
یا سقراط کا وہ مشہور واقعہ کہ جب کسی نے اسے ٹھوکر ماری تو اس نے کہا اگر گدھے نے لات ماری ہوتی تو کیا میں برا مناتی؟ کیا زبردست تضاد ہے۔ جی، قدیم لوگ بہادر تھے لیکن پوائنٹ آف آنر کے اس تصور سے ناواقف تھے۔ ان کے لیے ایک گھوسا صرف ایک معمولی جسمانی چوٹ تھی، جبکہ جدید دور نے اسے ایک قومی المیہ بنا دیا ہے۔ تو مصنف کے خیال میں کیا یہ اصول معاشرے کو بہتر بناتا ہے یا بدتر؟ مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ اصول معاشرے کو بہتر نہیں بناتا بلکہ اسے خوف اور جہالت میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جہاں معمولی باتوں پر لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ عزت کی اس عجیب و غریب دنیا سے نکل کر اب شہرت یعنی فیم کی طرف آتے ہیں۔ عزت اور شہرت میں کیا فرق ہے؟ مصنف انہیں دو جڑواں بھائیوں سے تشبیہ دیتی ہیں۔ عزت فانی بھائی ہے جو زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اور شہرت؟ جبکہ شہرت لافانی بھائی ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ عزت ان خوبیوں سے متعلق ہے جن کی ہر کسی سے توقع کی جاتی ہے، جبکہ شہرت غیر معمولی کارناموں سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی عزت کو بچانا پڑتا ہے، شہرت کو جیتنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ تو شہرت حاصل کرنے کے کیا راستے ہیں؟ دو بڑے راستے ہیں۔ پہلا ہے اعمال کا راستہ۔ اس کے لیے ایک عظیم دل کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کسی بہادر جرنیل کے کارنامے؟ جی۔ لیکن اعمال عارضی ہوتے ہیں، ان کی یاد وقت کے ساتھ دھندلا جاتی ہے۔ دوسرا راستہ تخلیقات کا ہے۔ اس کے لیے ایک عظیم دماغ کی ضرورت ہے۔ کتابیں، فن پارے، نظریات یہ لافانی ہوتے ہیں۔ افلاطون، ارسطو اور ہومر آج بھی اپنے کاموں کی وجہ سے زندہ ہیں۔ یعنی آج کے دور میں ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کے اعمال شاید چند سال یاد رہیں، لیکن ایک سائنسدان کا لکھا ہوا ریسرچ پیپر صدیوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ اعمال شور مچاتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں، جبکہ تخلیقات خاموشی سے پیدا ہوتی ہیں اور ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عظیم کاموں کو شروع میں وہ پذیرائی نہیں ملتی جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ انسان صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کی اپنی ذہنی سطح سے مطابقت رکھتا ہو۔ اچھا، مصنف یہاں ایک بہت دلچسپ مثال دیتی ہیں۔ ایک گدھا آئینے میں دیکھے گا تو کسی پیغمبر کی شکل نظر آنے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ صحیح۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری بڑی وجہ حسد ہے۔ کسی کی نئی شہرت باقی لوگوں کو چھوٹا محسوس کراتی ہے، اس لیے لوگ اسے آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو آخر میں کیا شہرت کا حصول خوشی کی ضمانت ہے؟ مصنف کے نزدیک خوشی شہرت میں نہیں بلکہ اس قابلیت میں ہے جو شہرت کا باعث بنتی ہے۔ اچھا؟ اصل چیز مشہور ہونا نہیں بلکہ مشہور ہونے کے قابل ہونا ہے۔ اصل خوشی وہ ہے جو کسی سائنسدان کو ایک نئی دریافت پر یا کسی فنکار کو ایک شاہکار تخلیق کرنے پر ملتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کیا جائے تو ہم نے ایک سفر طے کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے دوسروں کی رائے کی فکر ایک غلامی بن سکتی ہے۔ جی۔ پھر ہم نے فخر اور خود نمائی کے فرق کو سمجھا اور عزت کے اس پیچیدہ قلعے میں داخل ہوئے جہاں شہری عزت سے لے کر نائٹلی آنر کے عجیب و غریب اصولوں تک کو دیکھا۔ اور آخر میں ہم شہرت کی لافانی چوٹی پر پہنچے۔ بالکل۔ اور اس سارے سفر کا حاصل یہ ہے کہ حقیقی قدر اس بات میں نہیں ہے کہ دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھتی ہے، بلکہ اس میں ہے کہ ہم اپنی ذات میں کیا خوبیاں رکھتے ہیں۔ صحیح۔ دوسروں کے ذہن ہماری خوشی کے لیے ایک بہت ہی غیر محفوظ اور ناقابل اعتبار ٹھکانہ ہے۔ اصل سکون اور خوشی کا سرچشمہ ہمارے اندر ہی ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر آج کے دور میں شہرت اور عزت کے تمام بیرونی پیمانوں کو ہٹا دیا جائے تو انسان اپنی قدر کا تعین کن بنیادوں پر کرے گا؟ اس نقطے پر سوچے گا اور اگلی نشست میں جب ہم ملیں گے تو انسانی حکمت کے کچھ مزید پہلوؤں پر بات کریں گے۔ تو پچھلی بار جب ہم نے شوپنہاور کی کتاب دانائی حیات پر بات ختم کی تھی تو ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم خود اندر سے کیا ہیں۔ جی۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے اسی کتاب کا دوسرا حصہ ہے، مشورے اور حکمتیں۔ بالکل، اور مصنف خود کہتے ہیں کہ یہ کوئی الگ کتاب نہیں بلکہ اسی سوچ کا ایک عملی پہلو ہے۔
تو آج کا مشن یہ ہے کہ ہم شوپنہاور کے ان عملی مشوروں کی گہرائی میں اتریں اور دیکھیں کہ ان کی اس قدر کہہ لیں مایوس کن نظر آنے والی دنیا میں کم تکلیف کے ساتھ جینے کا فن کیا ہے۔ بالکل، اور یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ وہ اسے فن کہتی ہیں، کوئی سائنس نہیں، وہ کوئی گارنٹی شدہ فارمولا نہیں دے رہے، بلکہ وہ خیالات پیش کر رہی ہیں جن پر ان کے بقول پہلے کبھی اس طرح بات نہیں ہوئی۔ اور ان کا سب سے پہلا اصول ہی شاید سب سے چونکا دینے والا ہے۔ جی، وہ ارسطو کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ ایک عقل مند انسان خوشی یا لذت کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ اس کی ساری کوشش اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ تکلیف اور درد سے کیسے بچے۔ آج کے دور میں تو یہ سوچ بالکل الٹی لگتی ہے۔ بالکل الٹی۔ ہماری پوری ثقافت تو ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ خوشی کو حاصل کرو، ہاں، اس کا پیچھا کرو۔ اور یہی ان کی پوری فلسفی کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ خوشی ایک منفی چیز ہے، یعنی اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف درد کی غیر موجودگی کا نام ہے۔ اچھا، جبکہ درد، تکلیف، غم یہ ایک مثبت چیز ہے، مطلب یہ حقیقی ہے، اس کا وجود ٹھوس ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے وہ ایک زبردست مثال دیتی ہیں۔ کون سی؟ وہ کہتی ہیں کہ فرض کریں آپ کا پورا جسم بالکل صحت مند ہے، لیکن آپ کے پاؤں میں ایک چھوٹا سا زخم ہے، آپ کی ساری توجہ کہاں ہوگی؟ ظاہر ہے اسی زخم پر۔ مجھے باقی جسم کی صحت مندی کا احساس تک نہیں ہوگا۔ بالکل۔ وہ کہتی ہیں کہ یہی زندگی کا اصول ہے۔ اگر ہمارے 10 میں سے 9 کام بالکل ٹھیک چل رہے ہوں، لیکن کوئی ایک کام بگڑ جائے تو ذہن اسی ایک پر اٹکا رہتا ہے۔ اسی ایک ناکامی پر اٹکا رہتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تکلیف کا احساس خوشی کے احساس سے کہیں زیادہ حقیقی اور طاقتور ہے۔ تو پھر وولٹیئر کا وہ مشہور جملہ کہ خوشی ایک خواب ہے اور غم حقیقت ہے، شوپنہاور کے نزدیک صرف شاعری نہیں بلکہ زندگی کا ایک ٹھوس اصول ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا مقصد لطف اٹھانا نہیں بلکہ اسے کسی طرح جھیلنا ہے، اس سے بچ کر نکلنا ہے؟ یہ تو بہت ہی مایوس کن بات لگتی ہے۔ یہ مایوس کن ضرور لگتی ہے، لیکن شوپنہاور اسے حقیقت پسندی کہتی ہیں۔ ان کے مطابق زندگی میں خوشیوں کا حساب کتاب رکھنا ہی ایک بنیادی غلطی ہے۔ اچھا، ہمیں یہ نہیں گننا چاہیے کہ ہمیں کتنی خوشیاں ملیں، بلکہ یہ حساب لگانا چاہیے کہ ہم کتنی مصیبتوں سے بچ گئے۔ ان کے نزدیک خوشگوار زندگی کا مطلب زیادہ خوشیاں حاصل کرنا نہیں، بلکہ کم سے کم ناخوش رہنا ہے۔ کم سے کم ناخوش رہنا۔ جی، اسی لیے ان کا ایک سنہری اصول ہے، کبھی بھی درد کے خطرے پر خوشی مت خریدو۔ یعنی کسی ایسی خوشی کے پیچھے مت بھاگو جس کے بدلے میں تکلیف ملنے کا امکان ہو۔ بالکل، کیونکہ تم ایک خیالی چیز کے لیے ایک حقیقی چیز داؤ پر لگا رہے ہو۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات جو مجھے بہت دلچسپ لگی، وہ دنیا کے دکھاوے اور منافقت پر ان کی تنقید ہے۔ جی جی، وہ مثال دیتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر سجائی گئی کشتیاں، توپوں کی سلامی، جشن، لگتا ہے جیسے پورا شہر خوشی منا رہا ہے، لیکن اکثر وہاں حقیقی خوشی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ ہاں، اور دوسری طرف وہ جنازوں کی مثال دیتی ہیں، جہاں لمبی لمبی گاڑیوں کی قطاریں ہوتی ہیں، لیکن اکثر گاڑیاں خالی ہوتی ہیں، صرف دکھاوے کے لیے۔ صحیح۔ شوپنہاور کہتی ہیں کہ یہ سب اس خیالی دنیا کا حصہ ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ حقیقی خوشی اور حقیقی غم دونوں بہت خاموشی سے آتے ہیں، بن بلائے مہمان کی طرح۔ بالکل۔ وہ کہتی ہیں کہ دنیا کی ہر چیز ایک کھوکھلے اخروٹ کی طرح ہے، باہر سے خوبصورت لیکن اندر مغز شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ تو اگر بیرونی دنیا دکھاوے، فریب اور تکلیف سے بھری ہے اور خوشی کا حصول ایک بیکار مشق ہے، تو پھر راستہ کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حل کے لیے اندر کی طرف دیکھنا ہوگا؟ بالکل۔ اگر باہر سکون نہیں مل سکتا تو انسان اپنی ذات کے اندر ایک قلعہ تعمیر کرتا ہے، اور اس کی پہلی شرط شوپنہاور کے مطابق زندگی کے لیے ایک منصوبہ یا خاکہ بنانا ہے۔ لیکن کیا یہ عملی ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ پہلے سے طے کر لینا چاہیے؟ یہ تو خود ایک بہت بڑا بوجھ بن جائے گا نا؟ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہی۔ ان کا مطلب ایک سخت اور تفصیلی منصوبے سے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ایک مجموعی خاکے سے ہے۔ اچھا، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے، آپ دنیا میں کیا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی رک کر اپنی زندگی کو ایک مکمل تصویر کے طور پر دیکھنا ضروری ہے۔ اسی ضمن میں حال اور مستقبل کے توازن والی بات کمال کی ہے، خاص طور پر وہ مثال جو انہوں نے دی ہے۔ اٹلی کے گدھوں والی۔
ہاں، کہ جو لوگ صرف مستقبل کے سہارے جیتے ہیں وہ ان گدھوں کی طرح ہیں جن کے سر پر ایک چھڑی کے ذریعے گھاس کا ایک گچھا لٹکا دیا جاتا ہے، اور وہ گدھا اسے پانے کی امید میں تیز تیز چلتا رہتا ہے۔ یہ جانے بغیر کہ وہ گچھا ہمیشہ اس کی پہنچ سے دور رہے گا۔ یہ ایک بہترین تصویر ہے۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ اسی طرح نہیں جیتے کہ جب یہ ہو جائے گا تب خوش ہوں گا، جب وہ مل جائے گا تب سکون ملے گا۔ صحیح۔ شوپنہاور ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کی پریشانیوں میں حال کو برباد مت کرو، کیونکہ حال ہی وہ واحد لمحہ ہے جو حقیقی اور یقینی ہے۔ سینیکا کا کال بھی تو یہی ہے کہ ہر دن کو ایک الگ زندگی سمجھو۔ بالکل، شوپنہاور کہتی ہیں کہ جس لمحے میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کی قدر کرو اور اس سے لطف اندوز ہو، کیونکہ جب بیماری یا غم کے دن آتے ہیں تو یہی عام سے درد سے خالی دن ایک کھوئی ہوئی جنت کی طرح یاد آتے ہیں۔ ایک اور خیال جو مجھے بہت حیران کن لگا وہ یہ ہے کہ حدود خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ مطلب ہماری نظر کا دائرہ، ہمارے کام کا دائرہ، یہ جتنا چھوٹا ہوگا ہم اتنے ہی خوش رہیں گے۔ جی یہ تو ہماری آج کی دنیا کے تصور کے بالکل خلاف ہے۔ ہاں، اور یہ شوپنہاور کی گہری نفسیاتی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا استدلال بہت سادہ ہے۔ آپ کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا، آپ کی فکریں، خواہشات اور خوف بھی اتنے ہی بڑھ جائیں گے۔ اچھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے شخص کی پریشانیاں شاید فصل تک محدود ہوں، لیکن ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے CEO کی پریشانیاں پوری دنیا میں پھیلی ہوتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اسی لیے وہ کہتی ہیں کہ نابینا لوگ اتنے ناخوش نہیں ہوتے جتنا ہم سوچتے ہیں، کیونکہ ان کے چہروں پر اکثر ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ تو کیا وہ ایک سادہ اور بورنگ زندگی گزارنے کا مشورہ دے رہے ہیں؟ سادہ؟ ہاں، بورنگ ضروری نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک سادہ اور یکساں طرز زندگی، بشرطے کہ اس میں بیزاری نہ پیدا ہو، خوشی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اس سے زندگی کا بوجھ بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہر روز نئی چیزوں، نئے لوگوں کا سامنا کرنا ہمارے ذہن پر ایک بہت بڑا بوجھ ڈالتا ہے۔ محدود ماحول میں ذہن زیادہ پرسکون رہتا ہے۔ اور اس اندرونی قلعے کی تعمیر کا آخری اور سب سے اہم ستون ہے خود انحصاری اور تنہائی۔ بالکل۔ شوپنہاور کہتے ہیں کہ خوشی کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ انسان خود اپنے لیے سب کچھ ہو، یعنی وہ خود کفیل ہو۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مطالبہ ہے۔ یہ ان کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک انسان صرف اسی وقت تک مکمل طور پر خود اپنی اصلی حالت میں رہ سکتا ہے جب تک وہ اکیلا ہو۔ ان کا مشہور قول ہے کہ جو تنہائی سے محبت نہیں کرتا وہ آزادی سے محبت نہیں کر سکتا۔ جی، کیونکہ جیسے ہی آپ معاشرے میں قدم رکھتے ہیں، معاشرہ آپ سے آپ کی انفرادیت کی قربانی مانگتا ہے۔ آپ کو دوسروں کی طرح بننا پڑتا ہے۔ لیکن کیا انسان فطرتاً ایک سماجی جانور نہیں ہے؟ کیا آج کے دور میں تنہائی خود ایک بہت بڑی ذہنی بیماری نہیں بن چکی؟ دیکھیں، یہاں شوپنہاور کی بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ جبری تنہائی کی بات نہیں کر رہی، بلکہ تنہائی سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت کی بات کر رہی ہیں۔ اچھا۔ وہ کہتی ہیں کہ عام لوگ سماجی اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ تنہائی برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے اندرونی خالی پن سے گھبرا کر باہر لوگوں کے ہجوم میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے روسی ہارن آرکیسٹرا کی جو مثال دی وہ تو لاجواب ہے۔ ہاں، جہاں ہر موسیقار کے پاس ایک ایسا ساز ہوتا ہے جس سے صرف ایک ہی سر نکلتا ہے، اور ایک مکمل دھن منانے کے لیے ان سب کا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ بالکل۔ وہ کہتی ہیں کہ عام انسانوں کا معاشرہ اسی آرکیسٹرا کی طرح ہے۔ ہر شخص کے پاس کہنے کو بس ایک ہی جیسی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس ایک ذہین شخص خود ایک مکمل پیانو کی طرح ہوتا ہے، جو اپنے اندر سے ہی ایک مکمل دھن پیدا کر سکتا ہے۔ جی، اسے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن وہ یہ بھی تسلیم کرتی ہیں کہ تنہائی سے محبت انسان کی فطرت میں شروع سے نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ صلاحیت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یہ تجربے اور غور و فکر سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کو زندگی میں بار بار یہ تجربہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اخلاقی طور پر پست اور ذہنی طور پر محدود ہے، تو وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہو کر اپنی ذات میں سکون تلاش کرنے لگتا ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ شوپنہاور کی قابل برداشت زندگی گزارنے کی ترکیب یہ ہے: پہلا، خوشی کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو اور تکلیف سے بچنے کو اپنا مقصد بناؤ۔ جی۔ دوسرا، دنیا کے ظاہری دکھاؤں کو پہچانو۔ اور تیسرا، اپنی ذات کے اندر ایک مضبوط پناہ گاہ تعمیر کرو، چاہے وہ زندگی کی منصوبہ بندی کے ذریعے ہو، حال میں جینے سے ہو، یا پھر تنہائی کو اپنانے سے۔
بالکل، اور یہ ساری حکمت عملی ایک ایسی دنیا کے لیے ہے جسے وہ بنیادی طور پر ایک پرمشقت اور تکلیف دہ جگہ سمجھتی ہیں۔ یہ نظریہ بہت سے لوگوں کو مایوس کن لگ سکتا ہے، لیکن شاید اس میں ایک صفا قسم کی حقیقت پسندی بھی ہے۔ جو ہمیں جھوٹی امیدوں سے بچاتی ہے۔ جی، لیکن شوپنہاور کی یہ رہنمائی صرف ہماری اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی۔ ابھی تک ہم نے صرف اپنے ساتھ تعلق کی بات کی ہے۔ ان کی تحریر کا اگلا حصہ اس بارے میں ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے نبھانا چاہیے۔ اور یہیں پر ایک بہت بڑا اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ہماری اگلی گفتگو کی بنیاد بنے گا۔ کیا سوال؟ اگر خود انحصاری اور تنہائی ہی سکون اور آزادی کی کنجی ہے، تو پھر دوسرے انسانوں کی ہماری زندگی میں کیا جگہ ہے؟ کیا انسانی تعلقات محض ایک مجبوری ہیں، یا پھر دوسروں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنی اس اندرونی آزادی کو برقرار رکھنے کا کوئی راستہ موجود ہے؟ یہ وہ چیلنج ہے جس کا جواب شوپنہاور آگے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوش آمدید۔ اس کتاب پر ہماری گفتگو کے اس آخری حصے میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے ذاتی حکمت سے لے کر سماجی زندگی تک کا سفر طے کیا، اور آج ہم اس سلسلے کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ جی، آج ہم زندگی کے کھیل کے آپ کہہ لیں 3 بہت اہم درجوں پر بات کریں گے جو مصنف نے آخری ابواب میں بیان کیے ہیں۔ پہلے تو دوسرے کھلاڑی یعنی انسان، ان سے نمٹنے کے اصول، پھر کھیل کا میدان مطلب قسمت اور تقدیر کو سمجھنے کی کوشش، اور آخر میں خود کھیل کا وقت یعنی عمر کے مختلف مراحل پر ایک گہری نظر۔ بالکل، اور یہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ یہاں مصنف زندگی کے ان پہلوؤں کو جوڑتی ہے جو اکثر ہمیں سب سے زیادہ الجھن میں ڈالتے ہیں۔ اچھا، اس کا نقطہ نظر پہلی نظر میں کافی تلخ لگ سکتا ہے نا، لیکن گہرائی میں جائیں تو یہ دراصل وہموں سے نجات دلا کر ایک قسم کا ذہنی سکون پانے کا راستہ ہے۔ بہت خوب۔ تو آئیے پھر پہلے میدان میں اترتے ہیں، دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات۔ مصنف ایک بنیادی اصول سے بات شروع کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ زندگی میں آرام سے آگے بڑھنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں: آگے دیکھنا اور نظر انداز کرنا۔ ایک ہمیں نقصان سے بچاتا ہے، دوسرا جھگڑوں سے۔ جی، مصنف کا یہ کہنا کہ ہمیں ہر شخص کو ویسا ہی قبول کرنا چاہیے جیسا وہ ہے، چاہے وہ کتنا ہی برا، حقیر یا مضحکہ خیز کیوں نہ ہو، یہ سننے میں تو بہت مشکل اور مایوس کن لگتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مصنف کا نقطۂ نظر مایوسی پر نہیں بلکہ حقیقت پسندی پر مبنی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگ اچھے کام نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کہ ان کی جو بنیادی فطرت ہے، ان کا کردار، وہ ایک پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے لڑنے یا اسے بدلنے کی کوشش کرنا وہ صرف ہماری اپنی توانائی ضائع کرے گی۔ یہ سکون حاصل کرنے کا راستہ ہے، امید چھوڑنے کا نہیں۔ یعنی کسی کی فطرت کو بدلنے کی کوشش کرنا ایسا ہی ہے جیسے دیوار سے سر ٹکرانا۔ بالکل، اسی لیے وہ ایک بڑی دلچسپ مثال دیتی ہے۔ کہتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ صبر کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے بے جان چیزوں پر صبر کی مشق کریں۔ بے جان چیزوں پر؟ وہ کیسے؟ جیسے اگر آپ چل رہے ہیں اور راستے میں ایک بڑا سا پتھر پڑا ہے تو آپ اس پر غصہ تو نہیں ہوتے نا، اسے برا بھلا نہیں کہتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بس اس کے پاس سے ہو کر گزر جاتے ہیں۔ مصنف کہتی ہے کہ لوگوں کی مخالفت اور ان کی خامیوں کو بھی اسی پتھر کی طرح سمجھیں، کیونکہ یہ ان کی فطرت کا لازمی نتیجہ ہے جس پر غصہ کرنا بیکار ہے۔ یہ تو کمال کا نکتہ ہے۔ اچھا، مصنف نے ہم خیال لوگوں کے اکٹھے ہونے پر بھی بات کی ہے۔ یہ تو ہم نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ کسی بھی محفل میں 2 ایک جیسی سوچ والے لوگ فوراً ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جی، اور وہ اس کی بڑی دلچسپ مثالیں دیتی ہے۔ کہتی ہے کہ اگر ایک بڑے گروہ میں 2 بدماش ہوں تو وہ ایک دوسرے کو ایسے پہچان لیں گے جیسے پرانے دوست ہوں۔ اسی طرح اگر بہت سے ذہین لوگوں کے درمیان 2 احمق ہوں تو وہ بھی فوراً ایک دوسرے کی طرف کھینچے چلے جائیں گے اور ایک دوسرے کی صحبت میں سکون محسوس کریں گے، یہ سوچ کر کہ آخرکار انہیں محفل میں کوئی سمجھدار شخص مل ہی گیا۔ مصنف کا یہ نکتہ کہ کوئی شخص اپنی اونچائی سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب کوئی کسی ذہین شخص پر تنقید کرتا ہے تو وہ دراصل اپنی سمجھ کی حد بتا رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ روزمرہ زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ آپ کسی کو ایک پیچیدہ بزنس آئیڈیا سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن اگر اس شخص کی سوچ اس سطح تک نہیں پہنچی تو اسے اس میں صرف خامیاں ہی نظر آئیں گی۔ صحیح۔
مصنف کے مطابق یہ اس شخص کی برائی نہیں بلکہ اس کی فطری ذہنی حد ہے۔ اسی لیے وہ کہتی ہے کہ بے وقوفوں کے سامنے اپنی ذہانت دکھانے کا واحد طریقہ ہے کہ ان سے بات ہی نہ کی جائے۔ اس کی بھی کوئی مثال دی ہے مصنف نے؟ جی، وہ کہتی ہے یہ ایک ایسے ماہر رقاص کی طرح ہے جو ایک ایسی محفل میں پہنچ جائے جہاں سب لنگڑے ہوں۔ وہ کس کے ساتھ رقص کرے گا؟ بہتر یہی ہے کہ وہ ایک طرف بیٹھ جائے۔ واہ، اچھا، مصنف نے کچھ بہت ہی عملی اور آپ کہہ لیں تیز قسم کے مشورے بھی دیے ہیں، جیسے محبت اور عزت کا فرق۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں جذبے ایک ہی شخص کے لیے محسوس کرنا بہت مشکل ہے۔ جی، کیونکہ اس کے نزدیک محبت بہت ذاتی اور خود غرض ہوتی ہے۔ ہم کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خوشی دیتا ہے، جبکہ عزت ایک موضوعی چیز ہے۔ ہم کسی کی عزت اس کی قابلیت کی وجہ سے کرتے ہیں، چاہے وہ ہمیں ذاتی طور پر پسند ہو یا نہ ہو۔ یعنی محبت اندھی ہوتی ہے، عزت آنکھیں کھول کر کی جاتی ہے۔ بالکل۔ اور لوگوں کی اناپرستی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ نقطہ بھی بڑا دلچسپ لگا کہ اکثر لوگ انتہائی خود پسند ہوتے ہیں۔ وہ تو کہتی ہے کہ ان کی مثال اس کتے جیسی ہے جس کی دم پر آپ غلطی سے پاؤں رکھ دیں اور وہ فوراً چیخ اٹھتا ہے۔ اچھا۔ ان کے لیے ہر چیز ذاتی ہوتی ہے۔ آپ موسم پر بھی بات کر رہے ہوں تو وہ اسے اپنی ذات پر لے لیں گے۔ ان کی انا اتنی نازک ہوتی ہے کہ آپ کو ہر وقت ڈرنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو یہ جھوٹ پکڑنے والی حکمت عملی تو بڑی دلچسپ ہے۔ یعنی کسی جھوٹے کو پکڑنے کے لیے اس کے جھوٹ میں اس کا ساتھ دو۔ جی، ایک طرح سے یہی بات ہے۔ اسے اتنی رسی دیں کہ وہ خود ہی پھانسی چڑھ جائے۔ یہ انسانی نفسیات کا گہرا مشاہدہ ہے۔ جب ہماری بات پر یقین کیا جا رہا ہو تو ہم اپنی انا کو مزید تسکین دینے کے لیے کہانی کو اور رنگین بناتے ہیں۔ آخر کار جھوٹ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ خود ہی پھٹ جاتا ہے۔ اور اس کے الٹ بھی اتنا ہی کارآمد ہے۔ اگر کوئی سچ چھپا رہا ہو تو اس پر عدم اعتماد ظاہر کرو۔ جی، وہ آپ کو قائل کرنے کی کوشش میں وہ ساری تفصیلات بتا دے گا جو وہ چھپانا چاہتا تھا۔ اور اس حصے کے آخر میں مصنف شائستگی یا خوش اخلاقی کی بات کرتی ہے۔ اسے وہ ایک سماجی معاہدہ کہتی ہیں۔ سماجی معاہدہ؟ وہ کیسے؟ اس کے مطابق خوش اخلاقی ایک خاموش ڈیل ہے کہ میں تمہاری خامیوں کو نظر انداز کروں گا اور تم میری خامیوں کو نظر انداز کرو گے۔ یہ ایک نقاب کی طرح ہے جو بدصورت چہروں کو چھپاتا ہے اور سماجی میل جول کو ممکن بناتا ہے۔ تو ہم نے دوسرے کھلاڑیوں یعنی انسانوں سے نمٹنے کے کچھ اصول دیکھے، لیکن کیا صرف دوسرے لوگوں کی فطرت ہی سب کچھ طے کرتی ہے؟ اکثر ایسا لگتا ہے کہ ہماری بہترین منصوبہ بندی کے باوجود کوئی بڑی اندیکھی طاقت کام کر رہی ہوتی ہے، شاید جسے ہم قسمت کہتے ہیں۔ یہاں مصنف کھیل کے میدان یعنی دنیا کی بات کرتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ دنیا میں 3 بڑی طاقتیں ہیں: دانائی، جسمانی طاقت اور قسمت، اور اس کے نزدیک قسمت ان سب میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ تو قسمت پر بہت زیادہ انحصار کرنے والی بات ہو گئی۔ کیا ہماری کوششوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ اہمیت ہے، لیکن محدود۔ وہ زندگی کو ایک بحری جہاز کے سفر سے تشبیہ دیتی ہے۔ ہماری کوششیں، ہماری حکمت عملی جہاز کے پتوار کی طرح ہیں۔ ہم اس سے سمت متعین کر سکتے ہیں، لیکن قسمت اس ہوا کی طرح ہے جو جہاز کو چلاتی ہے۔ اگر ہوا موافق نہ ہو یا کوئی بڑا طوفان آ جائے تو ہمارا پتوار بیکار ہو جاتا ہے۔ جی، ہماری ساری محنت اور دانائی ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے شاید وہ ہسپانوی کہاوت نقل کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قسمت دو اور اسے سمندر میں پھینک دو۔ بالکل، یعنی اگر قسمت اچھی ہے تو وہ بچ جائے گا، ورنہ دنیا کی کوئی حکمت اسے نہیں بچا سکتی۔ وہ کہتی ہے کہ ہماری زندگی 2 چیزوں کا نتیجہ ہے: واقعات کا سلسلہ اور ان کے بارے میں ہمارے فیصلے، اور یہ دونوں ایک دوسرے پر مسلسل اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی زندگی شطرنج کے کھیل کی طرح ہے جہاں ہمارا حریف قسمت ہے۔ جی، اور ہمیں ہر چال پر اپنی حکمت عملی بدلنی پڑتی ہے۔ ہم ایک منصوبہ بناتے ہیں، لیکن قسمت ایک ایسی چال چلتی ہے جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور ہمیں اپنا پورا کھیل بدلنا پڑتا ہے۔ اس حصے میں ایک خیال بہت ہی دلچسپ اور تسلی بخش لگا کہ ہم اکثر اپنی سوچ سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ مصنف کا ماننا ہے کہ ہماری زندگی کو ایک خاص سمت دینے والے فیصلے جیسے کیریئر کا انتخاب یا شادی، یہ اکثر واضح سوچ کا نتیجہ نہیں ہوتے۔
تو پھر کس چیز کا نتیجہ ہوتے ہیں؟ وہ ایک گہرے اندرونی احساس یا جبلت سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ بعد میں جب ہم ان فیصلوں کا ٹھنڈے دماغ سے تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ غلط لگتے ہیں، لیکن ہم خود سے ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ تجریدی اصول ہر انفرادی معاملے پر لاگو نہیں ہو سکتے۔ تو ہم نے کھلاڑیوں کو سمجھا، کھیل کے میدان یعنی قسمت کو دیکھا، اور اب ہم اس کتاب کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، کھیل کا وقت یعنی زندگی کے مختلف ادوار۔ والٹیئر کا ایک قول ہے کہ جس میں اپنی عمر کی روح نہیں ہوتی اسے اپنی عمر کا ہر دکھ جھیلنا پڑتا ہے۔ جی، اور مصنف یہاں زندگی کو بچپن، جوانی اور بڑھاپے میں تقسیم کرتی ہے اور ہر دور کی نفسیات کا تجزیہ کرتی ہے۔ اس کے مطابق بچپن اس لیے خوشگوار ہوتا ہے کہ اس دور میں ہماری عقل ہماری خواہشات پر غالب ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ عقل کا خواہشات پر غالب ہونا؟ اس کا مطلب ہے کہ بچپن میں ہم دنیا کو جاننے اور سمجھنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اسے حاصل کرنے میں کم۔ ہر چیز نئی ہوتی ہے، ہر چیز میں ایک جادو ہوتا ہے۔ ہماری خوشی چیزوں کو دیکھنے اور سیکھنے میں ہوتی ہے، انہیں پانے کی جدوجہد میں نہیں۔ اسی لیے وہ کہتی ہے کہ بچپن ایک طویل نظم کی طرح ہے۔ اور وہ تھیٹر والی مثال، وہ بھی بہت دلچسپ تھی۔ جی، وہ کہتی ہے کہ زندگی ایک تھیٹر کے سٹیج پر لگے منظر کی طرح ہے۔ بچپن میں ہم اسے دور سے دیکھتے ہیں اور وہ بہت خوبصورت اور شاندار لگتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جوانی اور بڑھاپے میں ہم سٹیج کے قریب جاتے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ خوبصورت منظر دراصل موٹے کینوس پر بھدے رنگوں سے بنا ہوا ہے۔ بچپن میں ہم صرف اس کا شاندار بیرونی رخ دیکھتے ہیں۔ اور جوانی تو جوش اور امید کا دور سمجھا جاتا ہے، لیکن مصنف اسے بھی دکھی قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک جوانی اسی خوشی کی تلاش میں بے چینی اور دکھ میں گزرتی ہے جو درحقیقت وجود ہی نہیں رکھتی۔ یہ وہموں کا دور ہے، یہ لامتناہی خواہشات اور ادھوری آرزوؤں کا دور ہے۔ تو پھر 40 سال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ زندگی کا دوسرا نصف خوشی کی آرزو کے بجائے بدقسمتی کے خوف پر مبنی ہوتا ہے۔ جی، 40 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے زیادہ تر ذہین لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ خوشی ایک سراب ہے۔ اب ان کا مقصد خوشی حاصل کرنے نہیں بلکہ دکھ اور تکلیف سے بچنا ہوتا ہے۔ اور انسان بیزاری کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، اسی عمر میں اکثر لوگوں میں کچھ نہ کچھ انسان بیزاری آ جاتی ہے، کیونکہ انہیں بار بار دوسروں کی چھوٹی سوچ اور خود غرضی سے واسطہ پڑھ کر مایوسی ہو چکی ہوتی ہے۔ وقت کی رفتار کا بدلنا بھی ایک عام تجربہ ہے۔ مصنف اس کی کیا وجہ بتاتا ہے؟ مصنف کی یہ بات کہ بوڑھوں کے لیے وقت تیزی سے گزرتا ہے، آج کے دور میں شاید زیادہ سچ لگتی ہے نا؟ بالکل، سال مہینوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ اس کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اب کچھ نیا نہیں ہوتا، سب کچھ ایک روٹین بن جاتا ہے۔ بچپن میں ہر دن نیا ہوتا ہے، اس لیے یادیں زیادہ بنتی ہیں اور وقت لمبا محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے بوریت نوجوانوں کا مسئلہ ہے، بوڑھے لوگوں کے پاس تو وقت کی کمی ہوتی ہے۔ لیکن کیا بڑھاپا صرف محرومی کا نام ہے یا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ مصنف کہتی ہے کہ بڑھاپے کا ایک فکری معاوضہ ہے، اگرچہ ذہنی طاقت کم ہو جاتی ہے لیکن تجربہ، علم اور فہم بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہاں وہ ایک شاندار تشبیہ استعمال کرتی ہے۔ زندگی کے پہلے 40 سال ہمیں متن فراہم کرتے ہیں اور باقی 30 سال اس کی تفسیر۔ یعنی پہلے 40 سال ہم زندگی جیتے ہیں اور اس کے بعد کے سالوں میں ہم ان تجربات کے اصل مطلب کو سمجھتے ہیں۔ بالکل، بڑھاپا وہموں کے ٹوٹنے کا نام ہے۔ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ باطل ہے۔ اور آخر میں وہ موت کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، لیکن ایک بہت ہی غیر روایتی انداز میں۔ جی، اس کا ماننا ہے کہ انسانی زندگی کی فطری طوالت 100 سال ہے۔ 90 سال سے پہلے مرنا کسی بیماری سے مرنا ہے، قدرتی طور پر بڑھاپے سے مرنا نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ انتہائی بڑھاپے کا سب سے بڑا تحفہ ایک پرسکون موت ہے، جو بغیر کسی بیماری، تکلیف یا جدوجہد کے ہو۔ تو یہ تھا اس گہری، فکر انگیز اور کبھی کبھی بے آرام کر دینے والی کتاب کا ہمارا جائزہ۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح مصنف ہمیں وہموں سے پاک ہو کر حقیقت کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ بالکل، اس کا حتمی پیغام یہی ہے کہ حقیقی سکون خوشی کے پیچھے بھاگنے میں نہیں، بلکہ درد اور مصیبت سے بچنے اور زندگی کی حقیقت کو سمجھنے میں ہے۔
یہ وہموں کو ایک ایک کر کے ختم کر کے مصائب کو کم کرنے کا فلسفہ ہے۔ اس گفتگو کو ختم کرنے کے لیے مصنف کی زندگی کے ادوار کی سیاروں سے دی گئی تشبیہ سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو واقعی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جی، یہ ایک شاعرانہ اختتام ہے۔ وہ کہتی ہے کہ 10 سال کی عمر میں ہم پر عطارد یعنی مرکیوری کا راج ہوتا ہے، تیز، متحرک، ہر وقت حرکت میں۔ اور 20 سال کی عمر میں زہرہ یعنی وینس، ظاہر ہے محبت، رومان اور خوبصورتی، یہ دور جذبات کے غلبے کا ہوتا ہے۔ پھر 30 سال میں مریخ یعنی ماس کی حکمرانی ہوتی ہے، جنگ کا دیوتا، توانائی، ہمت، کچھ کر دکھانے کی خواہش۔ 40 کی دہائی کے لیے اس نے چھوٹے سیارے یعنی ایسٹرائڈز کا انتخاب کیا ہے۔ یہ تھوڑا عجیب ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس سے مراد زندگی میں وسعت ہے۔ اب انسان صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا، گھر، خاندان، معاشی معاملات، مطلب زندگی کئی چھوٹے چھوٹے سیاروں میں بٹ جاتی ہے۔ اور 50 میں مشتری یعنی جوپیٹر، نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ، مصنف کہتا ہے کہ اس عمر میں انسان اپنی طاقت، تجربے اور علم کے عروج پر ہوتا ہے، وہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ 60 کی عمر کے لیے زحل یعنی سیٹرن، یہ تو علم نجوم میں ایک سست، بھاری اور سنجیدہ سیارہ مانا جاتا ہے۔ جی، یہی خیال ہے۔ زحل ٹھہراؤ اور سنجیدگی کی علامت ہے۔ توانائی اور جوش کی جگہ اب گہرا تفکر اور شاید تھوڑی تھکاوٹ لے لیتی ہے۔ اور آخر میں 70 سال کی عمر میں یورینس، وہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے جنت کی طرف روانہ ہونا۔ یہ زندگی کے خاتمے اور نامعلوم کی طرف سفر کا ایک شاعرانہ استعارہ ہے، ایک ایسی تمثیل جو زندگی کے سفر کو کائناتی پیمانے پر پیش کرتی ہے اور ہمیں اپنے وجود پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔